شہید عرض کرے گا یا اللہ جنت بڑی سونی مدہ تیری جنت چنے اللہ پرنا کہ شہیدوں کی چاندے ہو شہید عرض کرے گا یا اللہ ایک باری پھر دنیا سے واپس بیج دل کر دے اوئی میدان کارزار بے دشمن بھی تلوار بے گردن تیوار بے تیرا دیدار وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نہ سب پڑھیے صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله بلند آواز نال سب پڑھیے صلاة والسلام علیکہ یا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت دی حمد و ثناء و بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد واجب القادر واجب الاحترام موجود محترم علماء کرام خصوصاً فاضل محتشم زینت العلماء حضرت علامہ مولانا پیر محمد عمر فاروق رضوی صاحب دامت برکاتم القدسیہ انتہائی واجب القادر واجب الاحترام موجود محترم سادات کرام علماء کرام ناطقانان شہر لسام بانی محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی ذی احتشام حاضرین و سامعین کرام اجداء پاکیزہ اجتماع بسلسلہ محفل ذکر سیدنا امام حسین علیہ السلام آپ دیس علاقہ 203 ریب مانا والا ضلع فیصل آباد اندر انعقاد پذیر میں شکر گزارا اجدیس محفل مبارکہ دے تمام بانیان خصوصاً جناب محمد شفیق فریدی صاحب اور جناب داؤد خان صاحب شبیر خان صاحب نصیر احمد خان صاحب اور انہ دے دیگر تمام معاونین جنہاں اس محفل مبارکہ دے اہتمام فرما کے منور آپ احباب نو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے نواسا اور شہزادہ کونین دا ذکر کرنے دا موقع میسر فرمایا آج دی اس محفل مبارکہ دی نقیب ملت فصیح اللسان جناب محمد کاشف نیاز رضوی صاحب اور ثناخان رسول جناب مظہر عباس نقشبندی محبوبی صاحب اور دیگر تمام ثناخانان رسول جنہاں نے اس محفل مبارکہ واسطے کاوشہ کیتیاں رب تعالیٰ دی بارگاہ اقدس سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ان حالاتاں دا صدقہ جنہاں امام علی مقام نے کربلا دے میدان جو گزاریاں اللہ ساڑی آج دی رات قبول فرما کے ساڑی واسطے ذریعہ نجات بنائی قرب و جبار تجھے
جتنے احباب تشریف لے کے آئے، محمد عمران اور بھائی محمد عاصم صاحب کھروڑے والا تو ماشاءاللہ اپنا قافلہ لے کے آئے، ملک محمد عارف صاحب، ملک محمد وسیم، محمد نوید صاحب اور دیگر تمام رفقا، دعا گو ہیں کہ رب تعالیٰ سارے دی حاضری قبول اور مستجاب فرمائے، جتنے علماء اکرام اسٹیج دی زینت نے رب تعالیٰ اقبال بلند فرمائے، گرامی قدر وقت قلتی میں کاشف صاحب نو آندے انترلا کیتا کہ بھائی مہربانی تھوڑی کہ آج میں ذرا جلدی وقت دے دو، حالانکہ میرے معمول اچھی شامل نہیں ہوندہ کہ میں کدی بھی ایسا کئی سارے پورے پاکستان چو مہمان آدن سارا دن مصروفیت میری مہمانہ چو گزر دیئے، رات سفر جو گزر جان دیئے، سو کے اٹھو تو پہلا پیغام یہ ملتا جی اتنے مہمان آئے تو مہمانوں نو ملنا، پھر نہ ملو تو پھر بھی گلا کہ جی ملتے نہیں ہیں، مل لو تو پھر رات نو پروگرام تو لیٹ ہو جانا، تو سارا دن مہمانوں نو بھی ملنا اور پھر رات سفر کرنا، پھر دو پروگرام کرنا، میں چکے ایک اور پروگرام تے پہنچنا مکوانا، تو اس واسطے انہوں دا بھی اصرار ہے کہ جلدی پہنچو، اتھے میں آکے پوچھا تو نہ کہ جی جیسے نا خان کافی باقی نے، تو میں کہا بھائی میں ساری عوام دا منت کر کے جاؤں گا کہ میرے بات تو سارے انہوں سنا نہیں، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ میں نے یقین ہے کہ تسی لازمی سن کے جاؤ گے سارے انہوں، کیونکہ سارے انہیں ذکر حسین کرنا ہے، ٹھیک ہے بھائی، تو اسی کسی شخصیت واسطے نہیں آندے کہ تسی آسی صاحب واسطے یا کاشف صاحب واسطے آئے، اسی سارے سے ذکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واسطے آنے ہیں، تو جڑا بھی کرے وہی سونا پہ لگ دے، تو لہذا تسی سارے کو ذکر پاک سن کے جانا ہے، میں بس تھوڑی دیر آپ احباب دی سمخ راشی کرنی، میں جتنے علماء کرام پیران نظام تشریف فرمانے، میں انہاں دا بھی شکر گزارا کہ انہاں محبتان دا اظہار فرمایا، رب تعالیٰ سارے دے اقبال مزید بلند فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمیدی معروف آیت مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کتاب، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، فرمایا جڑے اللہ دی راہ وچ قتل ہو جاون انہاں نوں مردہ نہ آکھیا جے، بل احیاء، فرمایا بلکہ وہ زندہ نے، ولیکن لا تشعرون، تو سنو انہاں دی زندگی دا شعور نہیں۔ اس آیت مبارکہ چ رب تعالیٰ نے شہید دی زندگی دا ذکر فرمایا، ارشاد فرمایا کہ شہید نو مردہ نہیں کہنا، اس زندہ ہے، اور دوسری آیت مبارکہ چ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، فرمایا شہید نو مردہ کہنا تو درکنار، انہوں مردہ تصور بھی نہ کرے آجے، زینچ خیال بھی نہ ہوئے کہ مر گیا، فرمایا بل احیاء، بلکہ زندہ نے عند ربہم یرزقون، اللہ دی بارگاہ چونہ نو کھامان و رزق بھی عطا کیتا جا دے۔ ہن گرامی قدر حضرات، ان آیات بینات اللہ نے شہید زندگی دا ذکر فرمایا، فرمایا کہ مرن دے بعد بھی زندہ ہے۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تلواراں دو ہوندیاں نے، ایک ہوندی ہے لوہے دی تلوار تے ایک ہوندی ہے عشق دی تلوار۔ فرق ہی ویک جتھے لوہے دی تلوار چل جاوے ایک نو دو کر دے دیئے، مگر جتھے عشق دی تلوار چل جاوے دو نو ایک کر دے دیئے۔ شاید ہی اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جڑے لوہے دی تلوار نال قتل ہو جاون صرف وہی زندہ نہیں، بلکہ جڑے لوہے دی تلوار نال قتل ہو گئے او حسین علی مقام بھی زندہ نے، تے جڑے او دے عشق دی تلوار نال شہید ہو گئے او دات علی حجویری بھی زندہ نے تے بابا فرید بھی زندہ نے۔ دونہ تلواراں چو کہ شہید زندہ ہے، مگر پڑھے لکھے فیصلہ آباد نوجوانوں کسے دے ذہن بھی خیال آ سکتا سی کہ یا اللہ مردہ تے آپ دیکھے آئی، شہید دا گردن بھی او دے تن تو جدا ہو گئی، موت روح تے جسم دی جدائی دا نامے او دی روح بھی جسم تو جدا ہو گئی، جنادہ بھی پڑھیا، قبر بھی بنائی، ان دی بیوی بھی بیوہ ہو گئی تے بچے بھی یتیم ہو گئے تے مال وراثت بھی تقسیم ہو گیا، پھر بھی زندہ ہے، مان گیا زندہ ہے، پر ہو سکتا میرے تو ہر ذہن خیال ہوتا یا اللہ کیویں زندہ ہے، مردہ تے آپ دیکھے آئے، قبر آپ بنائی تو کہنا زندہ ہے، مان گیا زندہ ہے، مگر کیویں زندہ ہے کوئی دلیل دینا،
کوئی ثبوت دینا اللہ دے نبی ابراہیم نے بھی آکھیا سی تو مردے زندہ کر لینا ہے اللہ نے فرمایا قال اولم تؤمن کیا تیرا ایمان نہیں کہ میں مردے زندہ کر لینا عرض کی تھی قال بلا ہاں میرا ایمان ہے تو مردے زندہ کر لینا ہے ولکن لیطمئن قلبی پر کدے زندہ کر کے وکھا دے میں تے میرا ایمان مضبوط ہو جاوے میں حق الیقین والے جو ہو جاواں ہن گرامی قدر حضرات آؤ نہ جاؤ اسی بھی عرض کریے یا اللہ شہید زندہ ہے پر کیویں زندہ ہے ساڈا ذرا ایمان تے کامل کرو پڑھا قرآن میرے نبی نے فرمایا قرآن اہل بیت دے نال تے اہل بیت قرآن دے نال نے تو ود کے قرآن دا عالم کون ہو سکتا ہے آؤ اے آیت لے کے کربلا دے ٹبے تے کھلوتے حسین دی بارگاہ چ چلیے تے پوچھئے سونیا قرآن کے اندر شہید زندہ ہے اسی مننے زندہ ہے پر سمجھ نہیں یاری کہ میں زندہ ہے تے ذرا سمجھا ہی دیو سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ مینوں لگے کہ میں فیصل آباد بیٹھا اسٹیج والے وہ اسٹیج اس واسطے اچھا بنائی دے کہ اسٹیج تے بندے اچھے بیٹھن تے اچھی سبحان اللہ فرمان اب میں پتہ لگے میں اپنے اچھی بیٹھا سارے دائیں بائیں والے سارے اپنا تے نال دے دا ہاتھ چاہ کے انہا اچھا سبحان اللہ پھول پاؤ کہ مدینے آواز چلی جاوے گلا خراب ہو جو لوگ پوچھن تیرے گلے نو کی ہویا آخی راتی ذکر حسین ہوتا رہا میں سبحان اللہ کہتا رہا جڑا اس تو اچھا بولے ایسے سال اپنی امین الحج کر کے آوے ہن جڑا اس تو اچھا بولے رمضان شریف دے سارے روزے مسجد نبی شریف وچ رکھ کے آوے ہن جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سویں خواب وچ کملی والا آپ ہی آ جاوے تے تیرا کی جاندا جڑا اس تو اچھا بولے جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے ماشاءاللہ ہن کام میں تے رکھیا جے اللہ نے ارشاد فرمایا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون پروردگار نے ارشاد فرمایا شہید زندہ ہے عرض کی دیا لمل کے زندہ ہے پرچی میں زندہ ہے عرض کی دیا لمر دیا آپ دیکھیا عرض کی دیا قبر بنائی جنازہ پڑیا بچے یتیم بیوی بیوائیں ہو گئی اوہ مال بھی وراثت تقسیم ہو گیا عرض کی دیا اللہ تیرا فرمان زندہ ہے عرض کی دیا اللہ من کے کیویں زندہ ہے پر یا اللہ دس کیویں زندہ ہے نوجوان امام حسین نے کربلا دے میدان چ بلایا جڑے ویلے میرے ایمان دا سر یزیدی نیزے دی نوک تے لے کے جا رہے ہیں دیکھے حسین دے لب پہ ہل دینے کن لا کے سنیا قرآن پڑھن دی آواز آئی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ امام حسین دے لبا چنے تے دی نوک تے قرآن دی آواز آئی فرمایا دنیا والے میرا نانا سچا نبی جے قرآن سچی کتاب جے آبے خلو میں شہید بھی جے زندہ بھی شہید بھی جے زندہ بھی پتہ چلے حسین کربلا قرآن دی آیتاں دی تفسیرہ کری جا رہے اجازت ہوئے ترجمہ پیر باہو کلو کروا کے دیواں سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ ہاتھ چاہ کے بولو پتہ لگے جوندے جاگ دے نبی پاک دے نوکرہ جو بیٹھا عارفان دے سلطان عمدت الکاملین قطب المکملین برحان الواصلین عمدت الواصلین حضرت سخی فناف اللہ بقافی ہو حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ ادھا ترجمہ کے میں فرمایا آپ ارجاء فرما دینے عشق حقیقی
پنے سچا عشق حسین علی دا باہو سر دیوے راز نہ پنے جڑے محرم راز حقیقتاں دے او راز حقیقت کھول دے نہیں جنہ نہیں ویکھیا او کرن گلاں جنہ ویکھ لیا او تے بول دے ہی نہیں سچا عشق حسین علی دا باہو سر دیوے راز نہ پنے ہو راز نہ پنے ہو اخفاء الاسرار من الابرار راز نہ پنے ہو سر دیوے راز نہ پنے ہو شہید 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 خون دا قطرہ زمین تے ڈگن تو پہلے پہلے جنت چ اپنا مقام دیکھ لیندے فیصل آباد نوجوانوں جدو جنت چ سارے پہنچ جانا نا تے اللہ نے فرمانا نمازیو کیسی لگی میری جنت اے جڑے بیلی لڑائی کر رہے ہو نا لڑائی تو مرادے بھی قدر تلخ مور ایک دوسرے نال گزارش ہے میری ایک چھوٹی جی گزارش سنو میں توجہ نہ میری بات سنو بیٹے تسی ذکر انہاں دا سنن آئیو جڑے صابرین دے امام نے گرمی بھی ہے جگہ دی قلت بھی ہے عوام بھی بہت زیادہ ماشاءاللہ تو بعض بلی اگے کھڑے ہو جاندے نے دوستان دے تو وہ پچھلے نو غصہ لگدا ہے کہ اسی بھی شام دے آئے ساں دیکھن آئے ساں سنن آئے ساں تے کوشش کریا کرو تھوڑا جا برداشت اور صبر دا مظاہرہ کریا کرو تسی انہاں دا ذکر سنن آئے جڑے صبر والے سن اسی انہاں دے صبر دا ذکر کرنے واسطے آیا کہ انہاں کیسے کیسے صبر کیتے تے آپ ہی بے صبرے ہو جائیے انہاں دے صبر کل کچھ صبر سیکھ کے جاؤ نا بھائی تھوڑی برداشت پیدا کرو ایک گھنٹے واسطے دوست احباب سنن واسطے آندے نے بس وہ گھنٹہ ایک صبر کر جاؤ انشاءاللہ سارے معاملہ ٹھیک ہو جاون گے میں تو انہوں ہولے ہولے کربلا لے کے چلیا اللہ نے فرمانا جنتیو کیسی میری جنت نمازی کہنے گے یا اللہ کیا بات ہے تیری جنت کی خالق نے ارشاد فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ مَا فِيهَا تَدَّعُونَ اللہ فرماتا جو تسی چاہو نا جنت چ اوہی موجود ہے یہ نہیں کہ جو منگو نہیں جو چاہو ان ایک باری اپنے اندر جاتی مار کے دیکھو سی کی چاہ سکنے ہیں اللہ فرماتا ہے جو چاہو جنت اوہی موجود ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ جو تو چاہ سکنا جنت اوہی موجود ہے اللہ نمازیوں نے فرمایا گا جنت کیسی لگی تے نمازی کہنے گے سجدے کرن دا تے لطف نہیں آ گیا اللہ فرمائے گا او حاجی ہو جنت کیسی لگی حاجی کہنے گے بلے بلے یا اللہ کیا بات ہے تیری جنتی اللہ فرمائے گا او سخی ہو کیسی میری جنت سخی کہنے گے یا اللہ کمال ہو گیا لطف آ گیا سخاوت کرن دا کیا جنت جنات تجری من تحتها الانہار اللہ فرمائے گا او متقیو کیسی میری جنت متقی کہنے گے یا اللہ کیا بات ہے تیری جنت دی پر جدو آمن گے نا شہید اللہ فرمائے گا شہیدو کیسی لگی میری جنت تے شہید کہنے گے ٹھیک ہے پر او مزہ نہیں او مزہ نہیں اللہ فرمائے گا کیڑا مزہ جڑا میری جنت چ بھی نہیں شہیدو ہن کی چاہی دا جنت عطا ہو گئی کیا ایسی چیز ہے جڑی میری جنت چ نہیں شہید عرض کرے گا یا اللہ جنت بڑی سونی مزہ تیری جنت چ نہیں اللہ فرمائے گا شہیدوں کی چاندے ہو شہید عرض کرے گا یا اللہ ایک باری پھر دنیا سے واپس بیج دل کر دے اوئی میدان کارزار ہوئے دشمن بھی تلوار ہوئے گردن تے وار ہوئے تیرا دیدہ پھر دل کر دے ایک باری پھر دل کر دا واہ 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 مردہ صدا جی ہیں جی واہ واہ جنت سونی ہے پر او جڑا مزہ سی
وہ دیکھ کیا بات ہے، جدو تلوار دے نیچے تیرا دیدار ہویا، جدو تلوار دے نیچے تیرا دیدار ہویا۔ ترجمہ کروا کے دیواں حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کولو۔ چلو تسی نہیں بولے پھر کدے کروا لواں گے۔ جدا کھائیے اودا گائیے، جنہوں امی نے دس کے بھیجا تینوں میں ساری زندگی پالے آئی محمد دی آل دے صدقے، او بولے سبحان اللہ۔ عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینا، جنہ پڑیاں عشق نمازاں او کبھی نہیں مردے، مردان دے درباراں تے آبیخ لدیوے پل دے۔ جنہ پڑھیاں عشق نمازاں، بھائی جنہ پڑھیاں عشق نمازاں، وہ جڑے عشق دی پڑھ دے نا تلواراں دے سائے تھلے پڑھ دے، اسی مسلح تے پڑھنے ہاں، قلین تے پڑھنے ہاں، وہ تپ دی ریت تے تلواراں دے سائے تھلے پڑھ دے، تے جنہ پڑھیاں عشق نمازاں وہ کدی نہیں مار دے، مردہ دے درباراں ہوتے آبیخ لدیوے پل دے۔ آئی نے جنہ دے بارے پیر باہو نے فرمایا، نام فقیر تنہاں دا باہو خبر جنہ دی جیوے ہو۔ اسی اس حسین دا ذکر کرنے واسطے آیا جڑا شہید ہی نہیں سید الشہداء، جڑا سارے شہیدان دا سید سردار ہے۔ اسی اس شہید دا ذکر کرنے واسطے آیا جڑا میرے نبی دی اکھاں دی ٹھنڈک تے سیدہ زہرا پاک دے بیڑے پاک دی رونق پاک۔ پتر کنوں نہیں پیارے ہوتے، کاشف نیاز صاحب سکھ پتران دی ڈاڈی ہوندی، آکھن لوگ سیانے اے میوہ نبیاں بھی مگیا کر کر گزر بہانے، نبی بھی پتر مانگے، تسی تویز لیمن واسطے آن دیو، وظائف لین واسطے آن دیو، دعاما کروان واسطے آن دیو کہ رب پتر دے بے، نبی بھی پتر مانگے دے، رب حبلی من الصالحین، رب حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ نبیاں بھی اے میوہ مانگیا کر کر مکر بہانے۔ بیٹے توجہ میرے والے پلیز ہیں بھائی، تسی سٹیج دے قریب ہو نا، پھر سارے دی توجہ تواڈے وال ہو جاندی، بس تھوڑی دیر سمخ راشی کر رہے ہیں۔ اسی اس حسین دا ذکر کرنے واسطے آئے ہیں، خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے، خیر البشر کی آنکھ کا تارا۔ ایک منٹ میں تے پڑھ کے ٹور جانا پر خالی میں تو انہوں بھی نہیں جان دینا، کچھ کروں نہ کچھ لے کے جانا، سخیاں دے بوے آیا جدی اممہ حسینی ہے تے ساڑی تے سارے دی اممہ حسینی ہے نا بھائی، تے یزیدی ہوئی ہوندہ جڑا حسینی نہ ہوئے تے اسی ساری حسینی ہیں۔ میں کہاں گا خیر البشر کی آنکھ کا تارا، جدو میں کہاں نا تارا جنہوں لگتا میں حسینی ہیں، اے اس طرح کر کے ہاتھ چکے نعرہ مار کے آنکھیں حسین ہے، خیر البشر کی آنکھ کا تارا۔ پھر بولے آجے تارا، دیکھو بلا کننے نہیں ہاتھ کھڑا کیتا تارا، سارے مل کے میرے نال پڑھئے، خیر البشر کی آنکھ کا تارا۔ ہاتھ نہیں کھڑے کیتے تے پڑھیا بھی نہیں، مولا دے نال ایک گل صرف چھوٹی جی کرنی ہے، یاد رکھیو پڑھن یا نہ پڑھن نال کوئی فائدہ نقصان تے ہوئے نہ ہوئے، پر ایک گل یاد رکھیو، سخی دے بوئے تو منگتا خالی ٹوڑ جاوے تے میرے بابا جی فرما دے سخی دے بوئے نو لاج لگ جاندی ہے، اونا تے خالی نہیں بھیجنا پر منگن دا وال ہونا چاہیے ہے، منگتا آوے تے کہندہ تیری خیر ہوئے، تیرے کاروبار دی خیر ہوئے، تیرے بچیاں دی خیر ہوئے، تے جدو بچے دی خیر مانگے دل کردہ کچھ دے ہی دیواں، تیرے میرے بچے دی خیر مانگے سی خالی نہیں جان دے دے، محمد دے بچیاں دی خیر مانگے سونا خالی جان دے گا۔ جنہوں لگتا ہے میں فیصلہ بات بیٹھا چپ روے، جنہوں لگتا ہے میں کملی والے دے دروازے تے بیٹھا تے بھیک منگن آیا، میں نبی پاک دے دیدار دی، وہ مانگے میرے نبی دے بچیاں دی خیر سونا خالی نہیں جان دیندہ۔ خیر البشر کی آنکھ کا تارا، پھر بولے آجے تارا،
سارے مل کے میرے نال پڑھیے خیر البشر کی آنکھ کا تارا تارا بھائی تارا حسین ہے زہرا کا دل آرام دلارا 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 حسین ہے ہر دور میں حسین ضرورت وقت کی ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا 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 حسین ہے ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حدیث پاک جاندہ جب جنتی جنتی جو چلے جان گے دوزخی دوزخ جو چلے جان گے اچانک دوزخ جنت نہ کہے گی نی جنت تیرے پلے کی ہے جنت دوزخ نو آکھے گی تیرے پلے کی ہے دوزخ کہے گی اج بڑے بڑے بادشاہ میرے کھول نے اج نمرود میرے کھول اج فرعون میرے کھول اج شداد میرے کھول اج حمان میرے کھول نی جنت تیرے پلے کی ہے اللہ جنت نے فرمائے گا دوزخ نو کیا ہے دے بادشاہ تیرے کھول نے حسن میرے کھول حسین میرے اسی رب تو جنت مانگنے جنت رب تو حسین مانگ دی ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے ایک ہندو شاعر کہتا ہے اے ابن علی گر تو یہاں ہند میں آتا اے مدینے تو کربلا جامن والے کدے تو ہندوستان آ جاندو کہتا ہے اے ابن علی گر تو یہاں ہند میں آتا بھگوان سمجھ کے تیری پوجا کرتے ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے ہمارا حسین ہے واہ سونیا ایسا امت نو مقروض کر گیا اسی قیامت تک تیرے نا دیا سبیلہ لگائیے تیرے اصغر دے خون دے قطرے دا بدلہ بھی ادا نہیں کر سکتے ایسا امت نو مقروض کر گئے نے حسین گھر چے ایک میت ہوئے نا تے رات نیند نہیں آنی او دے بیڑے چے 71 لاشا دا ڈھیرے تے بیگانی ایک بھی نہیں سامنے پتران دیا لاشا سجے پاسے ویران دیا لاشا کھبے پاسے بتیجے تے بھانجیا دیا لاشا تے پچھے غلامہ دیا لاشا تے لاشا دا ڈھیر لگا کے نا تے بچ کھلو کے تے آسمان بلوے کے پوچھ دینے راضی ہیں عجب بھی رضا پوچھ رہے راضی تو آواز ہے تو راضی ہے تو راضی ہیں اچھا تے دیاڑی نہ لگے تے رب تے لوگ راضی نہیں ہوندے ہے نا اور رزق ایک ٹائم نہ ملے نا حالانکہ دیندہ ہے نہ ملے تے ساڑھے رب دی ذات تو شکوے نہیں مکدے 71 لاشاں دا ڈھیر تے پوچھ رہے راضی ہیں نہیں سمجھے راضی ہیں کہ ہور دے وہاں تو آواز ہے تو راضی ہیں عرض کی دی اللہ میں اکبر دے کے بھی راضی ہوں قاسم دے کے بھی راضی ہوں میں عباس دے اصغر دے کے بھی راضی ہوں تو راضی ہیں تو آواز آئی ارجعی لا ربک راضیۃ مرضیہ آواز آئی ہے بھی میری رضا پوچھن والی تو کہ میرے ناز مر چلے ہیں میں تیرے تے راضی ہوں جیڑا قیامت تک تیرے نام پہ مر جائے میں او دے تے بھی راضی الہ ربک راضیۃ اکھا جی میں راضی ہیں جنہ دکھاں وچ دل بر راضی
سکھ انہاں تو وارے دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے آکھا قیامت تک لکھاں یزیدی بھی آ جانا ہن میرے نانے دا قرآن ریل تو زمین تے نہ ڈگڑ دے اج جو لینا ہی لے دیکھو کربلا اندر کڈا کھیڑ حسین نے کھیڑے آئے لوگ جانا دی منڈی حسین لا کے دین نانے دا ویکدہ ہی لے آئے آکھا جڑی قیمت نانے دا دین بچے گا مو قیمت دے کے بچاواں گا اصغر بھی دیتا اکبر بھی دیتا او دا حوصلہ ویک جنہوں عباس ورگے 34 سال دے ویر دا ایک بازو ایتھے ملے تے ایک بازو اوتھے ملے جڑا کربلا دے میدان چ ویراں دے بازو تے پتراں دیاں بوٹیاں پہ اکٹھیاں کردا ہے تے شکوا پھر نہیں کیتا فیصلہ آباد دے لوگوں 18 سال جڑے درخت نو پانی دیتا ہوگے او درخت کٹن نو جی نہیں کردا تے جنہیں اکبر نو 18 سال پالے ہوگے انہیں کیڑے حوصلہ نالو اکبر دیتا ہوگے 6 مہینے دے گلاب دے پھول نالو نازک پتر اصغر ہوگے پتر دے حلقے چ 3 نوک والا تیر لگیا تے میرے امام نے پورا زور لگا کے حلقے جو تیر کھچیا نا تے تیر دے نال اصغر دیاں رگاں بھی باہر آ گئی خون دا فوارہ نکلا تے میرے امام نے اس طرح بس ایک بار آسمان وال ویکھیا سکینہ دا دوپٹہ اصغر دے چہرے تے دیکھ تے میرے امام خیمے چائے تے سکینہ دوڑ کے آئی تے ویر نے چک کے کدے دائیں جاوے تے کدے خیمے چ بائیں جاوے سیدہ زینب فرما دیا سکینہ کی فکر نہیں عرض کر دی پھی اماں 3 دن پیاس نہ سکتا نہیں تے پانی پی کے چپ کر کے سو گیا تے میں لوریاں پہ دینیا کدھرے اٹھ کے روے ہی نہ امام نے پھڑ کے سینے لگا کے فرمایا سکینہ تیرا ویر ہون کدھی نہیں روے گا متھا چم کے فرمایا میں صبح دی کسے دی قبر نہیں بنا سکے سارے دے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اصغر میں جاندہ تیری قبر نہ بنا جاؤں کاشف ریاضہ میرے امام نے تقدیر ہے تو تے لیا کے نا اصغر نو لٹا کے تے نکی جی قبر بنائی کدے قبر والویخ دے تے کدے اصغر والویخ دے تے قبر والویخ کے فرمان لگے نہیں قبر میں تیرے چا اصغر رکھ کے نہیں چلیا حسین کلیجہ رکھ کے چلیا میں اپنا کلیجہ رکھ کے چلے میرے امام نے پتر اٹھا کے تن قبر چل کیا تے ہن ایڈی گرم رہے تے ایڈے نازک چہرے تے پاواں تا جی نہ کرے اپنے گھٹنے تے نیوا ہو کے تے میرے امام نے قبر چ اصغر دا متھا چومے تے چوم کے فرمان لگے بابا دی یہ جانے قبر چ کلیاں ڈر کے روئی نہ میں تیرا بابا حسین تیرے پیچھے پہ آیا ہوں میرے امام نے کرم ریت ڈال کے نہ تے اصغر دے نکی جی قبر بنائی قبر بنا کے تے مدینے وال منہ کر کے نہ تے فرماندے نے ان نلت یا ریح صبا یومن الى ارض الحرم بلغ سلامی روزتن فیہا النبی المحترم فرماندے نے ہوائے جے تیرا مدینے چو گزر ہوئے نا تے میرے نانے نے میرا سلام آخی تے عرض کری سونے وعدے پورے ہو گئے تو میرے تو ایک پتر قربان کی تسیہ بیخلا میں تیرے تو ساری قربان کرتا سارے وار دیتے تیری ذات امام علی مقام ٹورے اپنے خیمے دے اندر آئے تھے دیکھا تے خیمے دے بار ایک عجیب شکل دا انسان کھڑے انہوں آ کے فرماما لگے تینوں نہیں پتا اندر خیمے جو محمد دیاں دھیاں بیٹھیں پردادار عفت رسول بیٹھیں تو کون ہے انہیں عرض کی تھی حضور میں انسان نہیں میں جنات دا سردارہ میرا نام ہے زافر جن او جنات جنہ تو آڑے نانے تو قرآن سن کے کلمہ پڑھیا میں انہوں دی اولاد چون فرمایا زافر کی در آئے ہیں عرض کی تھی سونیا تیرے پتر پیاسے مردے ویخ کے جنات دیاں بھی چیخاں نکل گئی میں جنات دا نمائندہ بن کے آیا سونیا میرے لائق حکم ہوئے تے دیو فرمایا کی کر سکنا کہنے لگا تیرے نانے دے سب کے رب نے طاقت دیتی ہے میں نہر فرات دے پانی نو جا کے اپنا کندہ لگاوانا تے نہر دا رخ تیرے خیمے والا بڑھ دے ماں تیری سکینہ تے پانی پی لگے میرے امام نے پکڑ کے سینے لگا کے فرمایا جیدہ کلمہ پڑھ کے تو طاقتہ لئیاں تے موڑیا تے میں کھیڑ دا رہا ہوں فرمایا تو تے کندے دی گل کرنا ہے میں خیمے دے بار کھلو کے پانی نو اشارہ کرنا پانی اپنی حداں توڑ کے میرے خیمے دے وچوں گزر کے جاوے تے زافر جن ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی سونیا طاقتہ انیاں تے پتر پیاسے ہی مروالے نہیں سینے لگا کے فرما لگے جب پانی پینا ہوندہ تے مدینے تھوڑا سی
میں مدینے کربلا کو پانی پینا ہے انہیں عرض کی تھی لاجپال دیا دو تریا پھر جاندہ جاندہ امت انہوں دس جا کربلا کرن کی آیا سینے لگا کے فرمان لگے جو کچھ ہندہ ہون دے پرواہ نہیں اپنے آپ دی جو کچھ ہندہ ہون دے پرواہ نہیں اپنے آپ دی میں روایا نہ رما گل رے رسول فرمایا میں تے نانے دی گل رکھنا ہے میں تے نانے دی بارگاہ چ سرخرو ہون واسطے آیا میرے امام خیمے دے اندر آئے تے ویکھ خیمے چ سوائے زین العابدین تو کوئی مرد نظر ہی نہ آیا وارو واری سارے ٹر گئے مڑوار حسین دا میرے امام سارے نو پیار کر کے جب ٹورن لگے نا تو خیمے چ کوہرام مچ گیا سیدہ زینب اپنے پترہ دی اللہ شاہ تے لیٹ کے کہہ دیا وے آؤں تے محمد اٹھو مامو چلے جے مامو نو روک حضرت ام فروا اپنے پتر قاسم دی لاش تے لیٹ کے فرما دیا قاسم پتر اٹھو چاچو ٹر چلے سیدہ شہر بانو تے حضرت ام لیلہ اکبر دی لاش ہلا کے فرما دیا اکبر اٹھ بابا ٹر چلے نہیں روک لے امام زین العابدین دی بخار دی شدت نہ بے ہوش میرے امام سعد نے پردے دی تلقین کر کے صبر دی تلقین کر کے جو باہر آئے تے سواری تے بیٹھے نا تے آپ نے محبیز لگائی ایڑی ماری تے سواری ٹوری نا کانے چ فرمان لگے میں نے پتا تو صبح دا لاشاں چک چک کے تھک گئے پر ایک بار میرا تیرا وعدہ رہا کہ ہن میرے باتے نو کوئی لاش نہیں اٹھانی پوے گی میرے امام نے فرمایا ایک بار میں نے کربلا دے میدان چ لہذا تے گھوڑے نے آسمان ول کے عرض کی یا اللہ جی ابراہیم خلیل اللہ دی چھری بول سکتی ہے تے اصحاب کہف دا کتا بول سکتا تے میں نہیں بول سکتا میں نے دو گھڑیاں توفیق دے محمد دے دوترے نہ دو گلہ کرا گھوڑے عرض کی تھی میں ٹورتے پاما پر کی میں ٹورا ایک باری مڑ کے پیچھے دے میری ملت دے نوجوانوں میرے امام نے مڑ کے بیکھا نا تے خیمے دے اندر میرے امام دی 7 سال دی بیٹی سکینہ پردے دی اوٹے چا ہاتھ جوڑ کے کھڑی اور میرا جملہ سنو 7 سال دی بیٹی تے اتنی لاڈلی روز بابا دے سینے تے سون والی تے جڑی مدینے دی شہزادی دکھ کدے بیکھا ہی نہیں سکتا پر انہوں دکھاں دے پہاڑ آئے بچی مدینے تو 450 کلومیٹر دا سفر کر کے مکے آگے اور نہیں روئی مکے تو کربلا آئی اور نہیں روئی 7 محرم نو پانی بند ہو گیا بچی نہیں روئی 10 محرم دی فجر طلوع ہوئی نہیں روئی او دے سامنے چاچے عباس دے بازو کٹے گئے اور نہیں روئی او دے ویر اکبر دینا ہڈیاں ٹوٹ گئی اور نہیں روئی اصغر دے حلقے چ تیر لگیا اور نہیں روئی اونوں محمد گئے اور نہیں روئی او کیوں نہیں روندی او اس واسطے نہیں روندی کہ میں ابو دی لاڈلی میں رو پئی تے بابا رو پین نہیں روندی کہ میرے ابو نہ رو پین نہیں روئی او صبر دا پہاڑ بن کے کھڑی رہی پر جدو بابا ٹورے نا او دے صبر دے سارے بندن ٹوٹ گئے او بچی چیخ مار کے ماں دی گودی چ بے ہوش ہو گئی میرے امام نے چپ کرا کے تے آپ ٹورے نا سکینہ نو ہوش آیا نا تے او اسرا کر کے ہاتھ جوڑ کے خیمے دے اندر کھڑی ہے سکینہ رو کے بھی آخری ہے بے گوڑی آئے اجے نہ جائیں اجے میرا چاچا عباس نہیں آیا اجے میرا بھی رکبر نہیں آیا اجے تیسکر بھی نہیں آیا بابا لے کے نہ جائیں اجے تے بابا میں رجو کے بیکھئی نہیں نالے رون دیئے نالے ہاتھ جوڑ دیئے کہہ دیئے بابا جایا جائے اجے تے میں ملی بھی نہیں میرے امام زمین پہ آ گئے سکینہ نے آؤ کے سینے نہ لاؤ لے آؤ فرمایا سکینہ دیدیے چپ کر جاؤ جو نہیں خریدا سکینہ نکل کے ہاتھ جوڑ لے کہنے لگی بابا پردے ساوچ لیا کہتیاں نلویج نہیں خریدا فرمایا سکینہ میں پانی لے کے آنا سکینہ سکٹ کے جب مار لے آؤ کہنے لگی بابا نہ جایا پانی بغیر رہ سکنی بابا بغیر
مولا نہیں رہ سکتی میرے امام فرما دے سکینہ رونا کہنے لگی بابا انہوں ابو آکھاں گی میں رواں گی چپ کون کرے گا مدینے کی دے نال جواں گی بابا کی دے سینے تے سواں گی فرمایا نہیں سکینہ اپنی امی نال سو گئی کہنے لگی امی نال تے اصغر سوندا ہے فرمایا نہیں تھیے مدینہ دیا گلان نی کربلا تے خنون بدل گئے نہیں ان تو امی نال سویا کرے گی اصغر قیامت تک میرے نال سویا کرے گا نکے نکے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی بابا کہ جانا بڑا ہی ضروری ہے جاندیاں دس جاؤ یتیم کنوں آخ دے فرمایا نہیں سکینہ کیوں پوچھنے کہنے لگی بابا خیمے جو سارے پہ آخ دے سکینہ یتیموں چلی امام سینے لاغے فرمایا سکینہ نجی دا باپ مر جائے او بچہ یتیم ہو جاندائی سکینہ گھٹ کے جب فوارے آل کہنے لگی بابا یتیم نہ کرے آجائے یتیم دے نکرہ چھپے کے روندے یتیم جیوالا نہ لگ جاندے بابا یتیمانوں کچھ دائی کوئی نہیں جنہ دھیاں دے باپ مر جان اوٹے ویرہ کھلی ہوندیاں نے کچھے جاواگی ویر بھی کوئی نہیں تیرے امام رسین لارے فرمایا زینب خیمے جبارے آؤ چکینہ نو خیمے جلے جاؤ کدرے آسمان پھٹ کے زمین تے نہ آجائیں سیدہ زینب کھچ کے سینے نہ لے اتارے آؤ سکینہ کہنے لگی پھپی اماں دو گڑیاں پھیر جاؤ بابا بے خلین دے تینو ویر نہیں لبنا منو بفر نہیں لبنا اور لوگوں فیصلہ وہاں دبالے صبح کماتے جاندے اے بچے لتانو چمر دے ماما یوں تار دیاں بچے چیخا مار دینے ساڑھے بچے نو پتہ یوں در شاملے اپنے آ جانے اور پھر بھی رون رہے او کی میں گئی ہوئے گی جنو پتہ بابا یوں نہیں کوئی نہیں سیدہ زینب خیمے والے کے جا رہی ہوں میرے امام نے آسمان بل بکھے آؤ کہ سیدہ زینب کہہ دیا شالا مرنما ویر کسے دے تینا ہون نمانیاں تینا کس بین داؤ ویر نہ کوئی اس کی دنیا کیا لینا میرے ایمان سکینہ نے روڈیاں چھڑ کے کربلا آیا نوجوانوں تیروں کی بارش ہو گئی پھر سارا جسم حسین شہیدہ یہ تیرہ نال پرتا پھر بھی سید ریت تتیتے یہ عید نماز کھلوتا سارا بدن حسین سکینہ تیرہ نال پتہ نہیں اس ویلے سکینہ کیویں روندی ہوئے پتہ نہیں جدو امام دا سرنے دے دی نوک تے لے کے یزیدی پھر دے ون کے اس ویلے زینب کیویں روندی ہوئے اس ویلے بی بی شہر بانو دا کی حال ہوندا ہوئے گا میری ملت دے نوجوانوں میرے امام نے سر تے نے دے نوک تے چڑھا لیا پر قرآن ریل تو زمین تے نہیں ڈگن دیتا حضرت جی جدو یزید دے دربار چ میرے امام دا سر اقدس پہنچا تے تھال وچ رکھ کے لکے آئے یزید نے امام حسین دے ہوٹا تے چھڑی ماری ایک صحابی رسول بیٹھے سن اٹھ کے فرما لگے نہ مارو لانتی ہے نہ ہوٹا نو میں نبی نو چوم دیا میں کیا یزید کہنے لگا تو صحابی نہ ہوں تو میں تیرے ٹکڑے کر دے فرما دے نے صحابی دا ادب کرنا تے او دا کر دے نہیں جڑا محمد دے موڑے تے کھیل کے جواب ہویا
امام زین العابدین بیڑیاں تے ہتھ کڑیاں پہنا کے قیدی بنا کے یزید دے دربار چ پیش کیتے گئے. یزید کہنے لگے کون ہے؟ لوگ آکھے اے حسین دا پتر. کہنے لگا اے کیوں بچ گئے؟ انہوں بھی قتل کرو. سیدہ زینب سامنے آ کے فرما دیا میں مدینہ تو کربلا تے کربلا تو تیرے شام تے دمشق دے بازاراں تک میں چپ رہی، میں نہیں بولی خدا دی رضا سمجھ کے. پر جے زین العابدین نو ہاتھ لگایا تے میں نہیں پتہ قیامت کدوں ہونی ہے، پر میں بھی علی دی دھیاں ہاتھ چکے انج دی بد دعا کراں گی رب اج ہی قیامت بھیج دے. امام زین العابدین والے کہ یزید کہنے لگا تیرا ابا ہار گیا میں جیت گیا. فرما کیویں؟ کہنے لگا میں تخت تے بیٹھا تیرے باپ دا سر تھالے چ ادھر دمشق دی جامع مسجد چ جمعے دی اذان دی آواز ہے اشہد ان محمد رسول اللہ. امام زین العابدین بیڑیاں چھنکا کے فرما لگے اذان دین والے محمد دی قسم ایتھے چپ کر جا. او چپ کیتا تے آپ یزید نو فرما دے اے اذان وچ تیرے نانے دا نام ہے کہ میرے نانے دا نام ہے؟ یزید تو گل نہ بنی، کہنے لگا نانا تے تو ہاڈا ہی ہے. فرمایا پھر تو ہار گیا تے حسین جت گیا. کہنے لگا کیویں؟ فرمایا حسین کو تیرے تخت واسطے نہیں لڑیا، انہیں تیرے تخت تے بیٹھ کے کی کرنا جڑا محمد دے موڑیاں تے بیٹھ جائے. فرمایا میرا بابا تے کسے پتھر نو ٹھوکر مارے تخت بنا دے. کہنے لگا پھر لڑیا کیوں؟ فرمایا تو چاہندا سا ساڈے نانے دی اذان بند ہو جائے، اسلام بند ہو جائے، مسجد بند ہو جائے، اسلام دا دروازہ بند ہو جائے. حسین چاہندا سی نانے دی اذان ہوندی رہے. فرمایا تیرا تخت کل مٹ جانا ہے، ساڈے نانے دی اذان اج بھی ہو رہی ہے، ساڈے نانے دی اذان کل بھی ہونی ہے. تے جب تک مسجد مینار چوں اذان دی آواز آندی رہے گی تو ہارے رہے گا تے حسین جتیا ہی رہے گا. جڑی فیصل آباد دی مسجدہ دے مینارہ چو 5 وقت اذان دی آواز آندی ہے نا، اس صرف خدا دی نماز دا بلاوا ہی نہیں، اے حسین دی فتح دا نکارہ بھی ہے. ہار دی اون جنہ دا مقصد تے نصب العین ہار جائے، جت دی اون جنہ دا مقصد تے نصب العین جت جاوے. یزید دا مقصد ہار گیا، حسین دا مقصد جت گیا. آج بھی اذان ہو رہی، بار بار حضرت کہہ رہے ہو شیر پڑھ دیو شبیر تیرے غم تو غم دنیا دے بار دے. جی میں پڑھ بس ہو گئے. جی اے بیٹی دی شان سی. میں میری پہنا اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، خوش رہو، پھر ادھار کر لو، اگلا پروگرام خراب ہو جانا ہے. جی کر دے تردانو دنیا تے کھلار دیاں، شبیر تیرے غم تو غم دنیا دے وار دیاں، شبیر دے لولوں دے چھریاں سن چل دیاں، شبیر دے لولوں زہرا دے وسدے نو ہتھی جدرے مار دیاں.